دیکھیے بات ہمیں تو ایک ہی نظر آ رہا ہے نا، تو باقی تو پیغمبروں نے ہمیں کہا ہے تو ان کے کہنے پہ ہم مان رہے ہیں۔ اصل میں پیغمبر کی جو اتھارٹی ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ لائن کر جاتے ہیں بعض دفعہ نا، یعنی جو کچھ پیغمبر کہہ رہا ہے اس کو حق ماننا ہوگا آپ نے، خواہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ماننا ضروری ہے اس کا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی قسم کی آیات ہیں جو ہمیں سمجھ میں اب بھی نہیں آتی۔ ایک نشست کے اندر ہم قرآن پاک کو نہ سمجھ سکتے، بلکہ ساری زندگی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، لیکن ابھی کئی آیات رہ جاتی ہیں، تو 3-4 تفسیریں دیکھتا ہوں، ادھر لغت کی کتابیں دیکھتا ہوں۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام الہی ہے۔ جی پیغام الہی ہے۔ بس ایک پہیلی میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، وہ آپ بھی ہوگا کہ آپ ریسرچ کرو۔ جی ایک پہیلی ہے، وہ یاد کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سمندر 30 جزیرے، اس میں بکھرے موتی ہیرے، ایک سمندر 30 جزیرے، اس میں بکھرے موتی ہیرے، جو بھی اس کی سیر کو جائے مفت میں موتی ہیرے پائے۔ کیا ہے جی عبداللہ؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، وہ علوم ہے اس کے اندر کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ آپ کو توجہ دلائی جائے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو سارا سمجھا لیں گے، سارا پڑھا لیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میری صرف کوشش اتنی ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ لگا دوں کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر پڑھنے اور سمجھنے کی، اس کو ٹائم دیں تھوڑا سا، سمجھنے کی کوشش کیا کریں اس کو۔ یہ ہر سوال کا جواب ہے، اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے۔ ایک اور چیز، ہر بندے کی یہ پکچرائز کرے گا۔ علی عظام، آپ اپنی تصویر دیکھنا چاہیں گے نا تو قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ خود بولیں گے اے علی عظام بیٹھا ہوا، یہ علی عظام، یہ میں ہوں۔ آپ کے لیے ترازو ہے جی، آپ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کا ترازو کرنا شروع کریں۔ بس جی، اور کوئی سوال؟ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں آمن، ایمان والے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک چھوٹا کوشچن ہے کہ جو مسلمان ہم جو ہے آفٹر بفور دا پرافٹ جو لوگ تھے، وہ بھی ایمان والے، کچھ جن میں نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں، مگر ان کی امت میں یا ان کی آگے جو چلتی رہی ہے، جو لوگ آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں ایمان والا کہہ سکتے ہیں۔ سنیں بات، سنیں اس چیز کو سمجھیں۔ پہلی بات کہ تمام پیغمبر اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے تمام پیغمبروں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے، حالانکہ یہ ساری دنیا کے علاقوں میں پیغمبر آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,24,000 کے قریب، کوئی گناہ خالی نہیں، کوئی گناہ۔ لہٰذا ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر جب تک زندہ رہتا ہے امت کے اندر، تو امت کو وہ ڈی ٹریک ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس بات پر ذمہ دار قرار دیا گیا نا، وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ٹوک لیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے اس کو۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کا عام رواج ہو گیا، حالانکہ غلط ہے سارے کا سارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رپورٹ ہوا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بحدود اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ کی حدوں سے کھیلو گے اور ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، بتاؤ کون ہے وہ؟ تو جب تک پیغمبر زندہ رہتا ہے وہ نگرانی کرتا رہتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نگرانی کرنے والا ہوتا ہے اور اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، تعلیم دیتا ہے، مزکی ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جب پیغمبر چلا جاتا ہے دنیا سے تو پھر معاملہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو پیش آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر چلا گیا ہے، واقعی چلا گیا، اور آج ہمیں بھی یہ مسئلہ پیش ہے، اور یہ تو عمر فاروق کو بھی پیش آ گیا تھا نا جی۔ اس کو کلیئر کس نے کیا پھر؟ جی، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یار وہ چلے گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اب نہیں آئیں گے وہ۔ لیکن آج امت کے اندر یہ عقیدہ ہے نہیں جی نہیں گئے، وہ ہے، یہ تھے نہیں، بڑا کچھ ہے۔ تو وہاں سے امت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مال و متاع زیادہ آنے لگتا ہے، معاشرت پھیلنے لگتا ہے، تو پھر وہ جو
خدائی تعلیمات ہوتی ہیں، جو پیغمبرانہ تعلیمات ہوتی ہیں، اس پر لوگوں کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، پھر درجہ بدرجہ قوم بگڑتی جاتی ہے۔ تو ہر پیغمبر کے جو لوگ تھے ماننے والے، وہ مسلمان ہی تھے، اور جب وہ بگڑے تو وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے۔ یہودی اصل میں بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، عیسائی بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، جیسے ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، سارے بگڑے ہوئے ہیں۔ اب اس بگاڑ کو سیدھا صرف یہ کتاب کرے گی، ساری باتیں، اور یہی ختم نبوت کی دلیل بھی یہی ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر صحیح سالم موجود ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ میں نے بات کی تھی کہ مسلمان کا سٹیٹس کیا ہے، مسلمان اس کتاب کا ہینڈلر ہے، یہ اس کتاب کا ذمہ دار ہے۔ ہم اپنے مقام سے اصل میں ناواقف ہو رہے ہیں ظہور صاحب۔ دنیا میں جہاں کہیں کو خرابی پیدا ہوتی ہے، مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ جب دنیا کی اتنی گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہی تھی، تو میرا نام لیوا تھا، ماننے والا، تو کہاں مرا ہوا تھا؟ جیسے آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ نے چوکیدار بھی رکھا ہوگا نا، تو سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے؟ اور تو کتنے مر گیا سے ویر یو ور، اور بندوق کہاں ہے تمہاری؟ یہ ہے، اس لیے ہم آرام سے نہیں بیٹھتے کہ یار یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ وہی بندوق تان کے عائش کرے۔ جی ہاں، اب تو کل پٹی پہ رہتے ہیں، ایسے ہی ہوتی، اصل میں ہم ہی نے کام نہیں کیا نا۔ ہم نے ساتھ لڑایا۔ ہاں یوں کہہ لیں آپ، یوں کہہ لیں، بات تو وہی ہے، ہم نے کام نہیں کیا تو اس وجہ سے اس لاعلمی میں ہم ہی نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا۔ تو اب بچنے کی صورت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں، پہلے خود کو ٹھیک کر لیں، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارا عذر قبول کر لے، اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا رہے کہ اللہ ایسے ہی ہم کو جو ہے وہ پاس کر دے گا، تو این خیال استو محال استو جنوں، یہ پاگل پن اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ بس جی۔